سب یہ بڑی بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، آپس میں بات کریں، مسئلہ حل کریں. میں ڈو آئی اسٹینڈ، میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے سسپیشن کے ساتھ. یار اگر میں نے کیا تو یہ پیچھے سے نہ ہٹ جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا تو یہ نہ پیچھے سے ہٹ جائے. بنیادی طور پہ دیکھیں، حکومت اس وقت بینیفیشری ہے بہت سی ایسی چیزوں کی کہ جو طریق انصاف کی ڈیمانڈ ہی ہوگی کہ آپ گیو اپ کریں ان چیزوں کو، یعنی ہماری سیٹیں میں واپس کریں، مینڈیٹ واپس کریں. آئیں بات کر لیتے ہیں کسی بھی چیز پہ بات کرنی. اب مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب حکومت ہی کوئی نہیں، ان کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا. کیسے شروعات ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسے چلے گا؟ بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی بس شوگر کوٹڈ کی بجائے تھوڑی سی کھل کے گفتگو کر لیجیے. سر دو تین چیزیں ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں. جو لیڈر بھی کوئی مشکل میں آتا ہے، پرابلم میں آتا ہے، اس کو اسی وقت ایک نیا سوشل کنٹریکٹ مذاکرات یاد آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحب 93 انہوں نے سب سے پہلے یہ انٹروڈیوس کرے تھے ٹرم کہ دیر شوڈ بی اے نیو سوشل کنٹریکٹ. وہ یہی مقصد تھا نا کہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھیں اور بات چیت کریں اور نیا آگے چلیں، کیسز ختم کریں اور ملک کو بچائیں اور سب کچھ کریں. پھر آپ کو یاد ہوگا آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے یا بھی جج تھے، انہوں نے بھی جو ججمنٹ لکھی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی تھیں ایک ججمنٹ میں کہ سیاستدان بیٹھ کے ملک کو بچائیں، چیزیں کریں، غلط ہو رہا ہے اور ہم ڈکلائن کے سائڈ پہ جا رہے ہیں. جو اس وقت کا ڈیڈ لاگ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، اب اس وقت عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت آپ کے بقول کس سے ہونے چاہیے. اس میں ایک بیسک فرق، اس میں نواز شریف صاحب بھی اسی ہی سچویشن سے گزرے ہیں جس سے عمران خان صاحب گزرے ہیں. بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب بھی گزرے، نکل گئے اس میں سے. عمران خان صاحب نہیں نکل پا رہے، بلکہ آپ ابھی خود کہہ رہے تھے کہ بڑا لمبے والا مسئلہ ہے انصار بادشاہ والی خبر. کیوں نہیں نکل پا رہے؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے، وہ ان کا ایڈوانٹیج کے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیج کے ہیں. خان صاحب کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. بینظیر بھٹو کے بھی گارنٹر تھے، نواز شریف کے بھی گارنٹر تھے، یہ خان صاحب کا کوئی گارنٹر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی نواز شریف صاحب کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ سعودیز نے دی تھی نا. چاہے باہر لے گئے، اندر لے گئے، لندن لے گئے کہ یہ 10 سال 8 سال چپ رہیں گے، وہ سیاست نہیں کریں گے سپوزلی. ان کی بینظیر بھٹو صاحب کی کس نے گارنٹی دی تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے؟ ان کے امریکنز نے دی تھی. کنڈلیزا رائس نے پورا چیپٹر لکھا ہے اپنی کتاب میں. سر آپ مجھے بتائیں پورے ملک میں سے کوئی ایک بندہ ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو خان صاحب کی گارنٹی دے کہ جو آپ سے باتیں طے ہوں گی انہیں پہ عمل کیا جائے گا؟ آپ گارنٹی دینے کو تیار ہیں؟ سر میرا تو کام ہی کوئی نہیں کرے گا، لیکن اس میں پہلی چیز یہ ہے، آپ اس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے. یس، گارنٹی کوئی ایبسولوٹلی، یہ میری انڈرسٹینڈ ریڈنگ ہے، آئی میں بھی رہا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈیل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے عمران خان کو تیار ہونا پڑے گا. اب آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے، یہ ایسے ہی کام کرے. ماضی یہ تھا، ہمیشہ سے یہی رہا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ایسے ہی کام کرے گا. ایون جب عمران خان کی حکومت میں میاں صاحب باہر گئے پاکستان سے تو وہ بھی گارنٹی مانگ رہے ہیں. یہ سسٹم ہے، یہ ایسے کام کرے گا. آپ خاموش رہیں گے، آپ ملک سے باہر چلے جائیں گے، یہاں ٹویٹر خاموش رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اگر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں باہر چلے جائیں. میں نے سنا ہے باہر جانے کی بات نہیں، عمران خان یہ نہیں مانتا. نہیں، ایک منٹ چھوٹی سی بھٹی میری جان، اس کے باہر جانے والا مسئلہ بھی نہیں ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ، میری ریڈنگ ہے، میری کوئی خبر نہیں ہے، نہ انفارمیشن ہے، نہ میرے اتنے ذرائع ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے اس کے. یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہو کہ اگر ہم سے بات چیت، کیونکہ اس وقت مسئلہ جو ہے نا بھٹی صاحب نے شوگر کوٹ کیا نا کہ حکومت اور عمران خان کا مسئلہ، وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ تو 20 سال 25 سال پرانا مسئلہ ہے، وہ تو سارے سیاستدانوں کا ہے، وہ تو خبر ہی کوئی نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے ہمیشہ نواز شریف صاحب کا بھی آرمی کے ساتھ تھا، ان کا اس کے بعد یہ بینظیر بھٹو صاحب کے مشرف کے ساتھ تھا اور خان صاحب کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سو مسئلے جو ہیں سیاستدانوں کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ رہیں، آپ کو ان سے بات کرنی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ان کی تقریروں سے، یہ کور کمانڈر کانفرنسز کے پریس ریلیزز سے، یا جو ISPR بتاتے ہیں، یا ان کو جو لوگ جانتے ہیں ریڈ کر کے آگے گفتگو کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں بھائی صاحب ہمیں ٹکر نہ مارو، آپ ہماری سائڈ پہ نہ ہو، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. پارلیمنٹ میں جائیں، ایک دوسرے کو جو کرنا ہے اوپر نیچے جو حساب کتاب آپ نے کرنے ایک دوسرے سے کریں، آپ ہماری اس میں نہ پڑھیں، ہمیں اچھا برا نہ کہیں. ان کو یہ مسئلہ ہے جس وجہ سے پرابلم ہوا ہے کہ خان صاحب نے پہلے، حالانکہ ماضی میں کیا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب نے تقریریں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، بینظیر بھٹو صاحب نے بھی کی ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جناب ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. باتیں ہوئی ہیں نا، لیکن وہ جو آپ کے کی بورڈ وارئر تھے وہ ان دونوں کے پاس نہیں تھے. نہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس تھے، نہ زرداری صاحب کے پاس تھے کہ وہ بہت بڑی فورس بنتے اور اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرتے. یہ پاور خان صاحب کے پاس تھی، سوشل میڈیا والی، جو انہوں نے بڑے لیتھل طریقے سے یوز کی ہے. سو یہ ذاتی لڑائی بن چکے، مور دین اے پروفیشنل پولیٹیکل فائٹ. پاور کی گیم سے زیادہ یہ اٹس اے پرسنل، اٹس اے ایگو لڑائی. دو بگ یہ گنز جو ہیں آپ کے وہ اس وقت لڑ رہے ہیں، اور اس کا کوئی اٹس ناٹ اے بزنس اینی مور. وہ جو گاڈ فادر کی لائن ہے بڑے مشہور زمانے، اٹس اے بزنس نتھنگ پرسنل. نو، اٹس اے پرسنل، یہ بزنس نہیں ہے. سو دیٹس دی ریزن دیر از اے پرابلم. مذاکرات نہیں ہو رہے. یہیں سے ایگری پہلے انہوں نے بھی کچھ کہنا، کوئکلی کہہ لیں تاکہ اس نقطے یہیں سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی اب وہ نہیں ہے، پرسنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ تو عمران خان کے پاس کوئی شہباز شریف ہے, نہ عمران خان کے پاس کوئی آصف علی زرداری ہے, پہلی بات. دوسری بات, عمران خان کو بھی وہ رستے جو ہم نے سنے ہیں آپشن دیے گئے تھے کہ گھر بنی گالا بیٹھ جائیں, باہر چلے جائیں, مائنس ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کسی سعودی عرب کی, کسی امریکہ کی گارنٹی نہیں چاہیے تھی, ڈیل تھی کہ ڈیل. یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو دو شاہی خاندان ہیں, انہوں نے ساری عمر یہی کیا ہے, ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے, ایک قدم رؤف کلاسا صاحب کے فکر ہے, ایک قدم گریبان پہ دوسرا گھٹنے پہ. اس مرتبہ صاحب نے مجھے یاد ہے 2014 میں بھی کہا تھا کہ مشکل میں ہوتے ہیں میاں صاحب تو پاؤں پڑتے ہیں اور تگڑے ہو جاتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں. رشید صاحب نے کہا کہ آپ پینڈو ہی رہے کہ ہمیشہ اگر نام لگ رہا ہے تو ساروں کو پتہ ہے کس کا فکر ہے. جو چیز میں نے لکھی نہیں تھی یار پلیز گرو اپ گرینڈ با. اوکے سر, اوکے فلور توڑ دیتا ہوں یار. آئی ایم سوری باس. یار پھر مذاق تھا فکرے یاد کر لیتے ہیں. گرو اپ گرینڈ پا, آپ کو اگلے 10 سال برداشت کرنا پڑے گا یہ فکرہ برداشت کرنے پڑے گا. اگر آپ نے اس میں پروگرام میں ایک ہے تو مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون مجھے 12ویں جماعت کا بھی یاد ہے, لیکن میں سنانا نہیں چاہتا. پٹی صاحب کا مسئلہ یہ ہے, کسی نے کہا امتحان میں مضمون کیا آئے گا, فٹ بال میچ کا. امتحان کا مضمون بدل گیا, انہوں نے کہا کہ جی اپنے ٹریول کے اوپر مضمون لکھیں. میں نے مضمون خالی فٹ بال میچ انہوں نے کہا میرا جہاز اڑا نیچے فٹ بال میچ چل رہا تھا, اور اس کے بعد سارا فٹ بال میچ کے اوپر مضمون تھا. اچھا اب ایک تو ہے کہ نہ عمران خان نواز شریف ہے, آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے, وہ علیحدہ ہے. نہ عمران خان آصف علی زرداری ہے, نہ عمران خان اس وقت اس طرح کی ڈیل چاہے گا کہ میں ٹویٹر خاموش کر دیتا ہوں. چاہے گا, ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسے چاہے کہ جس میں سے نکل جائے, لیکن اس طرح کی نہیں کہ مجھے مبینہ طور پر آج فائر وال لگ گئی, حد کے عزت آ گیا, مبینہ طور پر وہ بنا دیں جعلی رپورٹیں, میں لندن چلا جاؤں, یا مبینہ طور پر میں رات کو کوئی امین فہیم مجھے لے کے امریکہ وغیرہ, تو وہ نہیں کرے گا. ایک تو وہ ڈیل. دوسرا, کبھی بھی 9 مئی نہیں ہوا, کبھی بھی اس طرح آمنے سامنے چیزیں نہیں آئیں. آپ اس پہ اور ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. اور اس مرتبہ وہ ڈس لائک کو ویپنائز کر دیا 9th میں ویپنائز کی, کب آ گیا کچھ کہ میں اس کو اب میں سمجھتا ہوں آپ کیا. تو اب ایک وہ نہیں ہے ادھر, دوسرا فریق نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نہیں ہے, اور دوسرا حالات ویسے نہیں ہیں, اور تیسرا بینیفیشری دونوں ہیں, نواز شریف صاحب اینڈ زرداری صاحب. کوئی تھرڈ فورس بھی نہیں ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 کی لڑائی میں تھرڈ فورس کو فائدہ ہو جاتا تھا ہمیشہ.